جی السلام علیکم خامدی صاحب. وعلیکم السلام۔ میں نان مسلم تھا. ابھی کچھ سال ہوئے ہیں میں نے اسلام میں داخل ہوا ہوں. آ، میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو ہی کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ وہ سب کچھ معاف کر دے گا پر شرک نہیں معاف کرے گا، کیونکہ اس کا کوئی برہان نہیں ہے اور اس کی حقیقت و بنیاد جو ہے وہ تمہارے اندر رکھ دی گئی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ شرک ایک انسان پیدا ہوتا ہے یہ تو سوچ سکتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہو سکتا ہے، بنانے والا ہوگا، یہ تو وہ سوچ سکتا ہے، پر یہ سوچنا کہ ایک ہی ہوگا، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے. آ، تو یہ کیسے؟ یہ میرا ایک سوال ہے، اس کو آپ ایکسپلین کرتے ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہتے رہتے ہیں کہ میں رحیم ہوں، میری عبادت کرو، میری حمد کرو اور اس طریقے سے. تو ایسا لگتا نہیں نوز باللہ کہ اللہ تعالیٰ ایک خدا ہے جو نارسسٹک خدا ہے، جو اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، یا آ، تو جی بس یہی ہے. دوسری بات سے ابتدا کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بندے کے شعور کے ساتھ جیوں، یعنی میں اس دنیا کا ماسٹر نہیں ہوں، میں آپ سے آپ وجود میں نہیں آ گیا، اور نہ میں آپ اپنا خالق ہوں اور نہ دنیا کا خالق میں ہوں۔ انسان چونکہ ایک باشعور مخلوق ہے، بے پناہ صلاحیتیں لے کے پیدا ہوا ہے، اس کے اندر نئی دنیایں بنا لینے کی طاقت ہے۔ وہ اگر فرد کی حیثیت سے کمزور بھی ہے تو اجتماع کی حیثیت سے آسمان پر کمند ڈال سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ چیز انسان کے اندر موجود ہے اور وہ انا میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سرکشی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ابدیت کے شعور کے ساتھ جیے۔ تو عبادت کا مطلب یہ ہے۔ اس میں جو حمد ہے یا تسبیح ہے، اس کو آپ تعریف کے معنی میں لے رہے ہیں، یہ اعتراف حقیقت کے اسالیب ہیں۔ مثلا جب میں سبحان اللہ کہتا ہوں تو میں اپنے پروردگار کی تعریف محض نہیں کر رہا ہوتا، میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہوں کہ میں جس پروردگار کو مانتا ہوں، میں جس کا بندہ ہوں، وہ ہر طرح کی عیوب سے پاک ہے۔ یہ میرے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے، اس کی یاد دہانی میں اپنے آپ کو کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ بات کرتے ہیں تو عام طور پر اس کا مطلب ایک سادہ آدمی یہ لے لیتا ہے کہ وہ اپنی تعریف کرا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذات کے بارے میں تمہارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، میری ذات کی معرفت کیسی ہونی چاہیے، میرے بارے میں تمہارا علم کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ حمد، یہ تسبیح، یہ تحلیل اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے تصورات کا اظہار ہے۔ تو یہ علم کا تزکیہ ہے جس سے یہ کلمات ترتیب پاتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس بات کے اعتراف کے ساتھ اپنا سر اپنے مالک کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میرا یہ علم یہ بتا رہا ہے مجھے کہ میں اس کائنات میں بڑا نہیں ہوں، میں ایک خدا کا بندہ ہوں۔ تو یہ در حقیقت یاد دہانی ہے مجھے کہ میں اپنی حیثیت سے تجاوز نہ کروں۔ ساری بربادی اس دنیا میں پیدا ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ میں اپنی حیثیت کو فراموش کر دیتا ہوں۔ تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب یہ ہے۔ اس کو اصل میں بھجن اور نعت اور حمد اور ثنا کے معنی میں لے کے لوگوں نے خراب کر دیا۔ بندگی کے احساس کے ساتھ جینا، وہ بندگی کا احساس اپنا اظہار بھی چاہتا ہے، تو وہ اظہار پھر اعمال میں بھی ہو جاتا ہے، وہ اذکار میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو یہاں سے سمجھنا چاہیے، یہ خدا کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ضرورت ہے، تاکہ میں اپنی حقیقت کو کہیں فراموش نہ کر بیٹھوں۔ یعنی جس وقت مجھے یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہیں ایک ماں باپ نے پیدا کیا ہے، تو ماں باپ کے معاملے میں صحیح رویہ رکھو، تو یہ در حقیقت میری تعمیر، میری تربیت کی تعلیم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کو میری تعریف چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات اس طرح بیان کی ہے، جب بار بار یہ کہا ہے تو گویا مجھ سے یہ تقاضا کیا ہے کہ اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنی بندگی کے احساس کے ساتھ جیو، اپنی اناریت کے حدود کا صحیح علم حاصل کرو۔ تو یہ تو بہت بڑا علم ہے جو مجھے ان کلمات کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ کسی چیز کی حقیقت کے علم سے بڑا علم کیا ہو سکتا ہے؟
تو یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے جس کو آپ نے خود بیان کر دیا پہلے سوال میں، وہ یہ ہے کہ یہ تو میری عقل کہتی ہے کہ میرا ایک خدا ہونا چاہیے، یعنی کوئی ہونا چاہیے، ہے یا نہیں وہ بات کی بحث ہے، لیکن یہ بات کہ وہ متعدد ہونے چاہیے، اس کے لیے تو پھر اگر کوئی خدا ہے تو وہی بتائے، تو اس میں ہونا چاہیے تو زیر بحث ہی نہیں آ سکتا طرح سے۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کی برہان کوئی نہیں ہے، بلکہ جس وقت اگر آپ یہ کہیں کہ متعدد خدا بھی ہو سکتے ہیں اور آپ اس کو سوال کی جگہ پہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اعتراض نہیں، پوچھیں یہ سوال، اللہ سے بھی پوچھیں، عقل سے بھی پوچھیں، فطرت سے بھی پوچھیں۔ جس وقت آپ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کا شریک ہے، تو آپ غور کریں، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اللہ پر افطرا باندھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ آخری درجے کا ظلم بن جاتا ہے۔ تو اس کو ایسے سمجھیں۔